Welcome to the second video about the syllabus and tentative lecture schedule, exam assessment and glossary of exam about the course on Introduction to Nanoscience and Technology. یہ ڈاکومنٹس میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور اس کو ذرا جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے وہ ابھی ہم نے ویڈیو 1 میں کافی حد تک کور کیا، تو اس کو جلدی سے ہم اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں۔ جو اس کے کی پوائنٹس ہیں یہ سارے ظاہر ہے چونکہ یہ آن کیمپس کورس ڈیزائن ہوا تھا تو بیسیکلی یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، بٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ 80% اٹینڈنس جو ہے وہ ظاہر ہے اس کورس کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے اور وہ ڈیجیٹلی ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے۔ جو آؤٹ لائن آف دا کورس کنٹینٹ ہے، اس میں انٹروڈکشن ٹو مین پرنسپل کنسرن نینو ٹیکنالوجی، امپیکٹ آف نینو ٹیکنالوجی، یہ فرسٹ پارٹ آ جاتا ہے۔ پھر نینو ٹیکنالوجی کا رول مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ میں، فوڈ پروڈکشن میں اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، بیکاز دیز آر آل انٹر ریلیٹڈ ڈسپلنز ہیں۔ The physics of low dimensional materials, density of states, these are actually properties of the nanomaterials، اور اسی اعتبار سے آگے پھر ان کے پروسیسنگ ہے اور پھر اینڈ پہ کریکٹرائزیشن ٹیکنیکس ہیں، جو کہ ہم نے فرسٹ پارٹ میں اس کو ذرا ایزیلی سمپلیفائی اس کو ڈسکس کیا۔ بکس جو اس سے ریکمینڈڈ بک ہیں یہ دونوں انٹروڈکشن نینو ٹیکنالوجی بائی چارلس پول کی ہے، اور دوسری جو ہے وہ کیمسٹری آف نینو مٹیریل سنتھسس پراپرٹیز اینڈ اپلیکیشن بائی سی این راؤ۔ تو یہ دونوں بکس جو ہیں وہ سافٹ میں میرے پاس اویلیبل ہیں، اینڈ آئی ول شیئر ود یو۔ جو ٹینٹیٹیو لیکچر پلان ہے، بیکاز جو ہم نے کریڈٹ آرز ہیں اس کے تحت اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو اٹ از بیسیکلی 34 لیکچرز ہیں، اینڈ ایچ لیکچر از اباؤٹ 90 منٹ۔ سو یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو مجھے ایکسپلین کرنے دیں اگر، کہ جو آن کیمپس یا لائیو کلاس ہے جس کو اس کی ٹائمنگ اور ڈیجیٹل کی ذرا ویریبل ہوں گی۔ the ریزن بیکاز اس میں کچھ لیکچر جو ہیں وہ 20 منٹ کے بھی ہوں گے، کچھ 10 منٹ کے بھی ہیں۔ I will try کہ زیادہ لینتھی ویڈیو نہ ہو، بیکاز وہ پھر لوڈنگ میں پھر ایشو کرے گا۔ سو اس میں دیکھیں گے کہ لیکچر کی تعداد جو ہے وہ میں بھی بڑھ سکتی ہے۔ سو بٹ اوور آل جو ایکیومولیٹڈ ٹائم ہے وہ تقریباً سیم ہی رہے گا۔ تو یہ ٹینٹیٹیو پلان ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم میں بھی 2 لیکچر میں کور اپ کر لیں، بٹ لیٹ سی کہ جیسے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ کلاس کے رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایگزام اسسمنٹ اسکیم جو ہے یہ بھی میں نے پہلے شیئر کی تھی، تو اوبویسلی سارے سیشنل کوئز اسائنمنٹ ٹرمینل ایگزام ساری کلاسیفیکیشن وہی رہے گی، بٹ جو چینج اس میں آ سکتا ہے وہ بیکاز آف مے بی اس کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں ایگزام کا موڈ جو ہے وہ اوپن بک اس کو کرنا پڑے، یا واٹ ایور اٹ مے بی، بٹ اٹ ڈپینڈز آن دا یونیورسٹی انسٹرکشن۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ تھوڑا سا میں ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا چاہوں گا، کہ دیز آر سم ماڈل کویشچنز اینڈ کوئز سیشنل ٹرمینل ایگزام کے لیے، ان کو ہر بچہ جو ہے وہ اس کو گو تھرو کر لے اور اس کو سمجھ لے پہلے، کہ ریزننگ کویشچن، شارٹ اسٹرکچر کویشچنز جن کے 1 سے 2 مارکس 3 مارکس ہو سکتے ہیں، ڈسکرپٹیو کویشچنز ہیں 4 to 5 مارکس ہیں، ملٹیپل چوائسیز یا انالیٹیکل کویشچنز ہیں، یہ ساری جو ہے نا اس کو یہ کور اپ کر رہا ہے۔ اس میں رفلی 40% نالج اینڈ 60% اپلیکیشن ول بی کورڈ۔ تو دیٹ مینس کہ جو کویشچنز ہیں وہ زیادہ ڈیفینیشنی یا ٹریویل نہیں ہوں گے، ان کی اپلیکیشن بیس پہ ہوگی۔ پھر کچھ آگے شارٹ اسٹرکچر میں نے ایگزامپل دی ہوئی ہیں، اس کو آپ
گو تھرو کر سکتے ہیں کہ کس طریقے کی یہ چیزیں ہیں. ملٹیپل چوائس بھی دی ہے، انالیٹیکل ریزننگ بھی دی ہے، اور اسی طریقے سے جو لاسٹ پارٹ ہے اس کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جسے میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ٹرمینل ایگزام یا اینڈ آف دا ایگزام جو ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ایک وار کا سین ہوتا ہے وہ اسی بیس پہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس گلاسری کو صحیح فالو نہیں کرتا. تو میں تقریباً اپنے ہر کورس میں یہ اسٹوڈنٹس کو یہ لازمی دیتا ہوں اور ان کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو فالو کریں گے. Now if a question asks you to define, that means کہ you have to write only a formal statement اور simply ایک پیرافریز جو ہے 2 سے 3 لائنس کا لکھیں گے. اس سے زیادہ لکھا آپ نے. اب ڈیفائن میں بعض اوقات بچے جو آدھا پیج لکھ دیتے ہیں. سو وین یو رائٹ ایکسیس یو ڈو دا مسٹیکس گرامیٹیکلی اور انگلش کی اینڈ یور مارکس ول بی ڈیڈکٹیڈ. تو اس لیے کوشچنز میں سمپلی جو آسک کیا گیا اس کے اعتبار سے آپ نے آنسر دینا ہے. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ یا وٹ از مینٹ بائی. سو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایسے کوشچن میں آپ نے ڈیفائن بھی کرنا ہے اور ساتھ کوئی ایک ایویڈینس انفارمیشن یا کوئی چیز ایگزامپل کے طور پر کوئی آپ نے اس میں لکھنی ہے. پھر اسی طریقے سے اسٹیٹ جب کوشچن میں کسی میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کنسائز آنسر اس کا دینا ہے. اور عام طور پر نمیریکل یا اس ٹائپ کی چیزوں میں ہم یہ پوچھتے ہیں. لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف پوائنٹس لکھیں 1 2 3 4 5 6 لیٹ سے واٹ آر دا پراپرٹیز آف دا نینو مٹیریلس نمبر 1 نمبر 2. لیکن جب لسٹ ہوگا تو اس میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن نہیں آسک کی جا رہی. بٹ اف یو رائٹ اٹ اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ مارکس ملیں گے زیادہ یو ول گیٹ نو مارکس. بٹ اس میں جو مسٹیکس ہوگی وہ پھر آپ کا اوور آل مارکس کو مائنس کر دے گی. ڈسکرائب از ویری ویری فیمس کویشچن. اور اس میں ڈسکرائب میں عام طور پر ایک پیراگراف 300 یا 400 ورڈس کا اور اس سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جس میں سپورٹنگ ایویڈنس اور ڈائیگرام اور ایکویشنز وغیرہ پوچھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ڈسکرائب اینڈ ایکسپلین بھی آلموسٹ اسی ٹائپ کا ہی ہوتا ہے. ڈسکس از اے بٹ ایڈوانس لیول جس میں آپ سے کرٹیکلی 2 چیزوں کا یا 3 چیزوں کا کمپیریزن پوچھا جاتا ہے. اسی طریقے سے آؤٹ لائن اگر آ جائے کوشچنز میں آؤٹ لائن دا امپورٹنٹ تو سب نے جسٹ اس کی سیلینٹ فیچر یا گیونگ دا اسینشیل پوائنٹس لکھنے ہیں. پریڈکٹ اینڈ ڈیڈیوس اگین آپ کے ذرا یہ نمیریکل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کمنٹ جو ہے اوپن اینڈڈ انسٹرکشن ہوتی ہے. اوپن اینڈ سے مراد ہے کہ ہر اسٹوڈنٹس کا آنسر ڈفرینٹ ہوگا، کلوز نہیں ہوگا بیکاز اس کی اپنی نالج پہ ڈپینڈ کرے گا. اسی طریقے سے سجیسٹ جو ہے یہ بھی اوپن اینڈیڈ آ جاتا ہے. فائنڈ ہے، کیلکولیٹر ہے، کیلکولیٹ ہے، ڈیٹرمائن، ایسٹیمیٹ، کمپیئر. سو موسٹ آف دیم جتنے بھی ہیں ان کے آگے جو لکھا ہوا انٹرپریٹیشن یہ آپ کو اپنی لازمی اس کو فالو کرنا ہوتا ہے ایگزام میں کسی بھی پیپر میں، ناٹ ان دس پیپر. سو جتنا ایکسیس لکھیں گے اتنی مسٹیک کریں گے اتنے آپ کے مارکس کٹیں گے. یہ فائنڈ ہے، کیلکولیٹر، ڈیٹرمائن، ایسٹیمیٹ یہ سارے نومیریکل سے ریلیٹڈ ہیں یا جس میں میتھمیٹکس انوالو ہوتی ہے. کمپیئر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سبسٹینشیل جس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لکھے گا رائٹ اپ. اور اوپن بک ٹیک ہوم ایگزام جو ہے اس کے بارے میں چونکہ وہ جو پہلے ہم نے دیکھا وہ تو کلوز بک تھا جو عام طور پر کیمپس ہوتا ہے. لیکن چونکہ جو اوپن بک ایگزام ہو وہ عام طور پر ایک لینتھی ٹائم کا 2 گھنٹے کا 3 سے یا 4 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. ڈپینڈس آن دا تھنگس. تو اس کی ڈیٹیل ساری جو ہے وہ اس لنک میں ویڈیو میں دی ہوئی ہے. سو یو ہیو ٹو واچ دس ویڈیو. اوپن بک ٹیک ہوم ایگزام جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس سے اسٹوڈنٹس کو کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، کیا اس سے کیا جاتا ہے. سو اٹس ناٹ سو سمپل. اٹس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی رائٹنگ، لرننگ اور پلاننگ ہر اسکل جو ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے.
سو آئی ہوپ یہ جو سیکنڈ ویڈیو ہے اباؤٹ آل دس کورس کنٹینٹ اور اس سے ریلیٹڈ اسسمنٹ اور ایگزام نا ایوری تھنگ ول بی کلیئر. اور if there is any question again, so because we are meeting on Saturday in live meeting, so please do ask me question. اور جو بھی چیزیں ہیں question پوچھیں. So don't assume the things rather than ask the things. So see you on Saturday. Thank you.